السلام علیکم. مسافر اینڈ ان اینڈنگ جرنی میں آپ کو خوش آمدید. مبین کی جانب سے بہت ساری دعائیں. اینڈ دس سیشن از پاورڈ بائی میڈیا 360 کمیونیکیشن، اور اس کا مقصد صرف یہ چیز بیان کرنا ہے کہ ہم سب مسافر ہیں. وی آل آر ٹریولرز. اور واضح رہے مسافر کی کوئی بھی چیز اپنی نہیں ہوتی سوائے کچھ ساز و سامان کے. یہی جو تھاٹ ہے، آئیڈیا ہے، وہی ہماری ریئل لائف پہ بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے. لیکن مسافر کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہوتی ہے، اور وہ ہم ایک چھوٹے پرندے سے سیکھیں گے. وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کی ڈائریکشن ہمیشہ پازیٹیو ہونی چاہیے. جس راہ پہ وہ چل رہا ہے وہ پازیٹیو ہونی چاہیے، اور اس راہ پہ چلتے چلتے اس کو فتح یا شکست کی بات ذہن میں نہیں ہونی چاہیے. اسے صرف یہ خیال ہونا چاہیے کہ جس راہ پہ میں چل رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط. ہزاروں سال پیچھے چلتے خلیل خالق ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتے. ہر آزمائش پہ پورے اترنے والے ہی حقیقی دوست ہوا کرتے ہیں، تبھی انہوں نے خلیل اللہ کا لقب بھی پایا. The point to tell you is، جب نمرود نے دعویٰ کیا میں خدا ہوں، اور ابراہیم جو کہ اللہ کے خلیل بھی تھے، دوست بھی تھے، انہوں نے اس چیز سے انکار کیا اور دوسرے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا کہ یہ جھوٹا خدا ہے، تب نمرود نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑی سی آگ میں جھونکا جائے تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے یہ باعث عبرت ہو. وہ معجزتاً آگ تو ٹھنڈی ہو گئی، لیکن جب وہ آگ جل رہی تھی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں جھونکا گیا، اس دوران اسی وقت میں ایک چھوٹا سا پرندہ، کافی کتب میں اس کا نام ہدہد آتا ہے، وہ اپنی چونچ سے ایک پانی کا قطرہ لیتا، اس بڑی سی آگ میں جا کے ڈالتا. پھر وہی کرتا. بار بار کرنے کے بعد دوسرے پرندوں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری چونچ میں ایک چھوٹا سا قطرہ آتا ہے، وہ آگ اتنی زیادہ ہے، اس سے بھلا کیا ہوگا؟ اس نے ایک چھوٹا سا جواب دیا کہ آگ بجھے نہ بجھے، لیکن قیامت کے دن میرا نام آگ بجھانے والوں میں ہوگا، آگ جلانے والوں میں نہیں ہوگا. So that concept is very much important. ہم قدرت کی ہر تخلیق سے سیکھتے ہیں. تو اس چھوٹے پرندے نے ہمیں یہ سکھایا، کامیابی ہو یا نہ ہو، صحیح راہ پہ چلنا ہے. اور یہی زندگی کی سادگی اور خوبصورتی ہے. بہت شکریہ.